حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر کھڑا ہوا تھا، کسی نے مجھے کنکر ماری، میں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے مجھے اشارہ کیا، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو یہ دو شخص جو مسجد میں شور مچا رہے ہیں، ان کو بلا کر لاؤ۔ حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ میں ان دونوں آدمیوں کو بلا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے معلوم کیا، بھائی آپ دونوں کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ طائف کے ایک قبیلے کے ہم رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے، باہر کے ہیں، مدینے کے کسی قبیلے کے یا اسی بستی کے رہنے والے ہوتے تو میں تم دونوں کو سزا ضرور دیتا۔ پھر فرمایا کہ مسجد میں شور مچانا جائز نہیں ہے۔ تو مسجد کی عظمت کا ایک اہتمام اور اکرام کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی عظمت کو، مسجد کے وقار کو باقی رکھتے ہوئے ان دونوں آدمیوں کو تنبیہ فرمائی ہے۔ اور مسجد کی عظمت، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر میں شور مچانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کنکر مار کر حضرت سائب بن یزید کو کیوں بلایا، اس کا کیا فائدہ ہوا، یہ بات ہم کو سمجھنی ہے اس واقعے سے۔ اس لیے بلایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں۔ نبی کے سامنے بلند آواز سے بولنا جائز نہیں ہے، قرآن نے روک لگا دی، قرآن نے ہمیں منع فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ نبی کے سامنے آگے پیچھے بھی چلنا، نبی کے آگے جانا جائز نہیں، نبی کی آواز کے اوپر بلند آواز کرنا جائز نہیں، نبی کے سامنے آوازیں اٹھانا جائز نہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس بات کا خیال کیا کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں حیات ہیں، اور میں اس چیز سے باز رہوں کہ بلند آواز سے ان کو آواز لگاتا۔ اشارہ کیا کنکر مار کے، پھر آہستہ سے ان کو بلا کر سمجھایا، معلوم کیا۔ یہی معمول حضرت ابوبکر، حضرت عثمان اور حضرت عائشہ، دیگر صحابہ کا یہی معمول تھا کہ نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کے پاس خاموش رہتے تھے، بلا ضرورت نہیں بولتے تھے، بلند آواز سے نہیں بولتے تھے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر مسجد کے اندر کوئی شخص شور مچائے، بلا ضرورت بولے، تو وقت کے حاکم کو، محلے کے متولی کو، امام کو، خاص کر امام اس بات کا دھیان رکھے کہ امام اس کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ اب وہ سزا چاہے الفاظی سزا ہو، یا وہ سزا مار والی سزا ہو، ڈانٹ ڈپٹ والی سزا ہو، کسی بھی اعتبار سے، مصلحت کے اعتبار سے اس شخص کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اس واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں اس بات کی بھی تائید ملتی ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر پہنچیں، اللہ رب العزت کے ذکر کے علاوہ دنیاوی باتوں سے باز رہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہاں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے لو لگانی ہے۔ دنیاوی باتیں کرنے والوں کے بہت برا انجام اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، کسی موقع پر یہ تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔
اور میں آپ حضرات کو اشارتاً یہ بتلا دوں کہ یہ واقعہ اگر آپ تلاش کریں تو بخاری شریف کی جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے، الفاظ کے ساتھ۔ عربی عبارت میں نے اس لیے نہ پڑھی کہ بات لمبی ہو جاتی، اور صفحہ نمبر جو اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو صفحہ نمبر 67 ہے، 60 اور 7۔ حدیث نمبر تلاش کرنا چاہیں تو 465 نمبر پہ حدیث ہے، یہ واقعہ وہاں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، مسجدوں کے اکرام، مسجدوں کی عزت، مسجدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔